نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لوگوں کو عزتیں دینے کے لیے تشریف لائے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اے محبوب اپنے غلاموں سے یہ فرما دو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے فرماؤ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی، تو آپ کی پیروی کریں۔ پتہ ہے شان کیا ملے گی؟ یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر دیکھیں میری طرف، ہم نے تقریروں کو اب تقریریں کیونکہ رہ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کے لیے گئی ہیں، کئی میری طرح کے لوگ کہتے ہیں مجھے مزہ نہیں آیا اونچا سبحان اللہ کہو، تو میں کہتا ہوں خدا کے بندے تیرے مزے کے لیے سبحان اللہ کہا تو ثواب ہی کوئی نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کا ذکر جب تک اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے اس وقت تک اجر ہی نہیں ہوتا۔ تو تجھے نہ بھی مزہ آئے تو پھر بھی سبحان اللہ تب بھی کہنا جب اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس لیے کہ عبادت الہی میں غیر کا تصور تو ثواب ضائع کرتا ہے، لیکن موج ہے نا۔ تو آپ تھوڑی دیر توجہ کریں، بچوں کو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اشارہ کریں گے تو بچے بیٹھ جائیں گے، غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جو تیری غلامی کرے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی عظمتیں بیان کی ہیں۔ انسان خوبی اور کمزوری کا مجموعہ ہوتا ہے، خوبی اور کمزوری دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمیں بھی حضور نے حکم دیا، جامع ترمذی میں، نسائی میں، طبرانی میں، تینوں جگہ حضرت انس بن مالک کی حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کیا کرو، اس کے محاسن بیان کرو۔ اب کسی صحابی نے یہاں یہ سوال نہیں اٹھایا کہ یا رسول اللہ بندے میں تو خوبی تھی کوئی نہیں، حضور نے یہاں مطلق کہا محاسن موتا، مرنے والے کی اچھی باتیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی شرح میں شارحین نے لکھا ہے کہ اللہ نے کوئی مسلمان ایسا پیدا ہی نہیں کیا جس میں کوئی خوبی نہ رکھی ہو۔ اب ایک حدیث اس پر بخاری کی سن لیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو، اپنی بیوی سے اگر تمہیں اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو اس عادت پر غور کرو جو تمہیں پسند ہے۔ عورت اگرچہ ناقصات العقل ہوتی ہیں عورتیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں خوبی کوئی نہ ہو، عورتوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ اپنے خاوند کے حق میں عورت کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی، بغض نہ رکھو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کو عزت دینے آئے دنیا میں، میلاد عزت کا نام ہے، حضور عزت دینے آئے۔ ادھر دیکھو میری طرف، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس کے چہرے پہ داڑھی ہو سفید رنگ کی، بزرگ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے داڑھی کی بات چھیڑنے سے؟ چلو ہو جائے جو پھر کی ہے، غلطی صحیح ہے نا۔ حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے آدمی کی عزت کی، یہ بخاری مسلم ہے، فرمایا جس نے سفید داڑھی والے بزرگ کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے۔ اتنے بڑے لفظ بیان کر دیے۔ اور ترمذی شریف کے لفظ یوں ہیں، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سفید داڑھی والا بندہ قبر میں جاتا ہے، اللہ کرے نا ہمیں داڑھی کی توفیق بھی ملے، ہم نے تو قسم اٹھا لی ہے، کہتے ہیں جب تک نیک نہیں ہونا تب تک داڑھی نہیں رکھنی، تو میں کہتا ہوں تو یہ والی قسم اٹھانا جب تک نیک نہیں ہونا روٹی نہیں کھانی۔ تو نے داڑھی پہ قسم کھا لیا بھائی، حالانکہ بندہ داڑھی رکھ کے نیک ہو جاتا ہے، داڑھی رکھتا ہے تو نیکیاں، بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے، اس کی داڑھی اسے بچاتی ہے۔ تو حضور عزت دینے آئے، نبی پاک علیہ السلام، عام مومن کی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی حد نہیں، مفتی ہو، پیر ہو، صوفی ہو، درویش ہو، عالم فاضل ہو، حافظ قاری ہو، عام مومن۔ فرمایا سفید داڑھی والا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، میرے محبوب کی سنت وہ بھی سفید لے کے آیا، مجھے حیات دیا، اسے عذاب دے۔ انسانوں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ ادھر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی کمزوری کا ذکر نہیں فرمایا۔ ابو جہل شراب پیتا تھا، سارے زمانے کو پتہ ہے۔ قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص اس زمانے میں نبی پاک کے پاس اس کی شکایت لے کے آیا جب اسلام پر غربت تھی۔ اس زمانے میں ابو جہل اس کا مال دبا گیا اور حضور نے لے کے دیا، وہ ایک تفصیل ہے چونکہ موضوع نہیں، ادھر نہیں جاتا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکے مارتا ہے، حالانکہ وہ مارتا تھا، وہ غریبوں کا مال لوٹتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی یہ بات ارشاد
اس کو ہدایت کی بات کہی، اس کو درس دیا. ہمارے ہاں تبلیغ، حضور اس کو تبلیغ کرتے تھے، اس پر تنقید نہیں کرتے تھے. ہم کسی کو تبلیغ نہیں کرتے، اس پر تنقید کرتے. حالانکہ ابو جہل حضور کی ذاتی زندگی پر اعتراض کرتا تھا، معاذ اللہ، وہ کہتا تھا جادوگر ہیں، کاہن ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ یہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، یہ سردار، یہ ساری باتیں وہ کرتا تھا. لیکن حضور نے کبھی اس کی ذاتی زندگی پر اتر کر کوئی بات، آپ دیکھیں ذرا تلاش کریں، آپ جتنی بھی حدیثیں آپ پڑھتے جائیں گے نا، اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ نبی پاک نے کبھی اس کو عزت دی، کبھی اس کو عزت دی، کبھی اس کو عزت دی، لیکن کبھی کسی شخص کی کوتاہی حضور نے بیان، کبھی کسی شخص کے بارے میں یہ رویہ. حضور عزتیں دینے آئے دنیا میں، عزتیں دینے آئے. بتائیے حضرت ابوبکر صدیق کو حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کہا، لقب دیا. حضرت عمر بھی تو سچ ہی بولتے تھے نا، جناب عثمان بھی تو سچ ہی بولتے تھے نا، حضرت سیدنا مولا علی بھی بولیے. لیکن ان کے اندر وہ خوبی زیادہ پائی جاتی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں صدیق کہا. جناب عمر فاروق اگر حق اور باطل کی بات کرتے تھے تو باتیں حضرت ابوبکر بھی سچی کرتے تھے، لیکن حضور نے انہیں فاروق اعظم کہہ کے عزت دی. حضرت عثمان غنی کو پیکر شرم و حیا کہہ کے نبی پاک نے عزت دی. جناب علی کو اسد اللہ کہہ کے حضور نے عزت دی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جب ہم کتابیں دیکھتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں، کچھ جگہوں پہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کا ذکر ہو سکتا تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کبھی ان کا ذکر، بلکہ عجیب روایت لکھی ہے امام یوسف صالحی نے سبل الہدی والرشاد میں، اکرمہ بن ابو جہل، ابو جہل کا بیٹا. یہاں تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، دادی کا ظلم نہیں لوگ بھولتے، پردادی کا. بیبیاں کہتی ہیں تہاڈی دادی جو کرتی تھی کدی تانوں دساں نا. بھائی وہ تو اب چلی گئی بیچاری، اب تو کوئی فائدہ نہیں بتانے کا، بات ختم ہو گئی. ہم بھولنے کو تیار، بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ پنچایت میں کبھی کسی چودھری کے پریشر پہ آ کے صلح کر لیتے ہیں، پر معافی نہیں دیتے. کرتے یہ ہیں کہ صلح کر لو، پھر جب کبھی میرے قابو آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے اس کا کیا کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ابو جہل نے کیا، حضور نے اس کا ذکر فرمایا. فرمایا فرعون بھی بڑا ظالم تھا، پر یہ جو میرا فرعون ہے یہ اس سے بھی سخت ہے. فرعون سے سخت کہا ابو جہل کو. لیکن جب اکرمہ بن ابو جہل نے کہا نا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، ہم عزت نہیں دے پا رہے. جو 99 خوبیاں ہیں لوگوں کی وہ چھپ جاتی ہیں، پر ایک خامی ساری دنیا دیکھتی ہے. یہ ہمارے اندر کی وہ کمزوری ہے جس نے ہمارے علماء اور مشائخ اور بزرگوں تک کو معاشرے کے اندر بدنام کر دیا ہے. ہم نے وہ ایک خامی تو دیکھی، پر اس شخص کی ساری زندگی کی خوبیاں چھوڑ دی. تیری نظر ایک خامی پہ گئی ہے، اس کا مطلب ہے تیرا اس مکھی سے تعلق ہے جو صرف گند پہ بیٹھتی ہے، پھول اسے نظر ہی نہیں آتا. ہماری ہر محفل میں جب کوتاہیاں ڈسکس ہوں گی تو پھر دنیا میں اچھا کون بچے گا؟ رسول کریم عزت دینے آئے. سنو اور یاد رکھو، اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں. میرے کریم رسول حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں اس دن اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. نبی کریم فرمانے لگے بھائی مجھے خبر ملی ہے کہ اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، آؤ ذرا سارے بیٹھو میری بات سنو، حضور حکم کریں. تو محبوب نے فرمایا کوئی اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دے، کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا کہہ کے نہ پکارے. کوئی یہاں ایک اور بات بھی کرنی بڑی ضروری سمجھتا ہوں، جو پکا بے ایمان کافر تھا، بے ایمان، جب حضور نے منع کر دیا کہ اس کے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے، جس کا کفر نص قطعی سے ثابت ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس آیت کی تفسیر میں جہاں بھی آپ کھولیں گے پہلا نام ابو جہل کا ملے گا، جس پر نص آ گئی کہ اس کی قسمت میں کفر ہے. جب وہاں حضور نے فرمایا باپ کو کافر نہ کہنا، بیٹے کو تکلیف ہوگی، تو تو بتا جب تو حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو حضور کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ حیا نہیں آتی؟ حضور کا دل دکھاتے. اور دیکھیں عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ ہے، اللہ. اور جو آمنہ نام ہے اس نام کا حسن تو دیکھیں، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، اللہ. اور تیرے لال پر بھی سلام ہو. تو تھوڑا آپ بھی پہچانا کریں، جو تیری اماں کو برا کہے تو سلام نہیں لیتا، اور جو نبی پاک کی اماں کے بارے میں بات کہتا ہے تو کہتا ہے مولوی صاحب رال مل کے رہنا چاہیے. عجیب بات ہے نا تیری.
اس بندے سے سلام لے لیں، اس سے گلا ملا لیں جس کے سینے میں نبی پاک کے والدین کے بارے میں بغض چھپا ہوا ہے، اس شخص سے سینہ ملائیں۔ تھوڑا سا سوچا کریں ہمارا کسی سے جائیداد کا کیا رٹا ہے۔ تو یاد رکھیں اکرمہ جب آ رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی اسے اس کے باپ کو اس کے سامنے برا نہ کہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں پھر حضور نے فرمایا کوئی اس کے باپ کا کفر نہ گنوائے، کوئی اس کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرے، کوئی اس کے بارے میں کوئی آیت نہ پڑھے، کوئی میرا قول نہ دہرائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں رونے لگا تو مجھ سے حضرت ابو دردہ کہنے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں رو رہا ہوں محبوب کی رحمت للعالمین پہ کہ محبوب یہ کس کے استقبال کی تیاریاں کرا رہے ہو؟ انہوں نے ساری زندگی تکلیف دی، کن کے استقبال؟ خدا را ساری۔ اب یقین کریں آپ بیٹھ جائیں کسی مجلس میں، ناراض نہ ہونا، علماء اور نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں۔ ہم کسی محفل میں بیٹھ جائیں نا، ہم نے اب گناہوں کے نام بدل لیے ہیں۔ جھوٹ کا نام ہم نے بہانہ رکھا ہے، میں بہانہ کر چڑھیا سے، حالانکہ سچی بات کیا ہے؟ جھوٹ بولا۔ اور یہ غیبت کا نام ہم نے بدل کے گپ شپ رکھا ہے، تھوڑی دیر گپ شپ کریں۔ وہ گپ شپ کیا ہے؟ بڑے بڑے مذہبی لوگ میری طرح کے جبہ و دستار، وہ ساتھ والی اتنا اپنی جماعت کی تبلیغ کرنا ضروری نہیں سمجھتا جتنا ساتھ والی جماعت پہ تنقید کرنا ضروری سمجھتا۔ یوں لگ رہا جیسے مقابلہ چل رہا ہے مذہبی لوگوں کا آپس میں، ہر آنے والے کو اور ہر ملنے والے کو اور ہر جس آدمی کا نام ہے اس کی کوئی نہ کوئی کوتاہی تلاش کر کے رکھنا ہمارا وتیرہ بن گیا ہے۔ اس مزاج کو بدلنا پڑے گا، جب یہ مزاج بدلے گا تو معاشرے میں حسن پیدا ہوگا۔ میری طرح جو آدمی بھی تھوڑا سا ممبر پہ بیٹھنے لگتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں، جو جماعت بھی کام شروع کرتی ہے کہتے ہیں صرف ہم نے کیا۔ بھئی تم نے کیا تو تم سے پہلے غیر مسلم تھے سارے، تمہیں کیسے پتا چلا یہ دین ہے؟ تھوڑا تھوڑا نرمی پیدا کریں، رویوں کو ٹھنڈا کریں، اپنے ماحول کے اندر وہ حسن پیدا کریں۔ رسول پاک دنیا میں عزت دینے آئے۔ کنز الامال کی حدیث سنیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں، کہتے ہیں میں بیٹھی تھی حضور کی بارگاہ میں، دوپہر کا وقت حضور کے کیلولا کا وقت ہوتا تھا، اس وقت صحابہ نہیں آتے تھے، حضور دوپہر کو تھوڑا آرام کرتے تھے۔ اب تو ہم بڑے بہادر ہیں نا، بالخصوص محفلوں کے لوگ بڑے بہادر ہیں، بڑے دلیر لوگ ہیں، 3 بجے سو کے بھی فجر جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، یہ دلیری ہے نا جی۔ حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے 1-2 بجے سو کے سویرے فجر کی نماز، لیکن میں دلیر سمجھتا ہوں کہ جو بندہ 2 بجے سوئے پھر فجر پڑھ لے، یہ اس کی دلیری ہے۔ یا پھر شب زندہ دار ہوتے ہوں گے، ساری رات جاگتے ہوں گے، یہی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام عشاء کے بعد سو جاتے تھے اور پسند کرتے تھے عشاء کے بعد سونا۔ فجر میں حضور تہجد کے وقت بیدار ہوتے تھے، اور تہجد پڑھنا حضور کی دائمہ اور متواترہ سنت ہے۔ دعا کرو میلاد کی محفلوں میں تہجد کے فضائل بھی بیان ہونے شروع ہو جائیں، آمین تو کہہ دو۔ یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، مٹھائی کھانا صرف حضور کی سنت نہیں، تہجد کی نماز دائمہ متواترہ سنت ہے نبی پاک علیہ السلام، ہمیشہ پڑھی نبی کریم نے۔ تو صبح جلدی اٹھ جاتے تھے۔ اب نیند کی وہ جو کمی انسانی طبیعت میں رہ جاتی ہے، اس کے لیے امت کے لیے اسوہ چھوڑنے کے لیے حضور دوپہر کو آرام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت بالعموم صحابہ نہیں ملنے آیا کرتے۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں؟ صحابہ اس وقت ملنے نہیں آتے تھے، ان کو پتا تھا یہ حضور کے آرام کا وقت ہے۔ کہتے ہیں ایک بوڑھی خاتون ایک دن آ گئی دوپہر کو، عام روٹین میں لوگ نہیں آتے تھے، وہ آئی، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لاٹھی پکڑی تھی، اس نے دروازے پہ دستک دی۔ جب میں نے پوچھا کون ہے تو وہ عورت بولی، توجہ کرنا بات پہ، حضور آرام کر رہے تھے، کہتے ہیں وہ عورت جب بولی نا، اللہ کے محبوب چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے، اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ دروازہ کھولا، وہ خاتون اندر آئی تو بڑی دنیا آتی تھی، پر جس انداز میں نبی پاک نے اس کا استقبال کیا ایسا کم ہوتا تھا۔ حضور کھڑے ہو گئے، پھر محبوب پاک نے بٹھایا، پھر حضور علیہ السلام کی میں آنکھوں کا حسن اور روشنی دیکھ کے اندازہ کر رہی تھی کہ اس کے آنے سے حضور بڑے ہی زیادہ خوش ہیں، نبی پاک بڑے خوش ہیں۔ اللہ کے محبوب نے کھجوریں دیں، سرکہ دیا، دیر تک حضور ان کی باتیں سنتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے محب ہو کے محبوب نے، کنز الامال میں حدیث موجود ہے، محب ہو کے محبوب نے باتیں سنی، تسلی سے باتیں سنی، خوش ہو کے سنی۔ 2 قسم کے مہمان آتے ہیں نا، ایک مہمان فون کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں کوئی نہیں گھر پھر کبھی آنا،
اور ایک مہمان ایسا ہوتا ہے جسے بندہ کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، تھوڑا رک جاؤ، چائے بن رہی ہے۔ کس میں ہوتی ہے مہمانوں کی؟ کچھ مہمانوں سے دل لگا ہوتا ہے، دل کرتا ہے بیٹھے رہے، ذرا تھوڑا اور بیٹھے، یار تو نہ جایا کر، تو بیٹھا رہا کر۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ۔ دیر تک نبی کریم علیہ السلام نے بات سنی، اور کیا بات ہے، جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں دل حضور کا لگا، میں نے دیکھا تو میں بڑی مطمئن تھی۔ اس خاتون نے کہا کہ اب میں نے جانا ہے۔ لگ رہا تھا کہ حضور چاہتے ہیں ابھی رکے، لیکن اس نے جب کہا نہ جانا ہے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب وہ جانے لگی تو حضور نے تحائف جمع کیے اور جناب بلال حبشی کو فرمایا ان کے ساتھ جاؤ اور چھوڑ کے آؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر وہ دیکھیں حضور عزت کس طرح دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ خاتون چلی گئیں، میرا خیال تھا کہ حضور اب مسجد جائیں گے، جب رات کو آئیں گے نا بعد از عشاء تو پھر پوچھوں گی حضور یہ کون تھی، لیکن محبوب تو گئے نہیں، لیٹ گئے۔ میں اٹھ کے قدموں میں بیٹھی تو حضور کی مقدس آنکھیں کھلی ہوئی۔ میں نے عرض کی حضور یہ کون خاتون تھی؟ اور میں نے آپ کو تھوڑا انفرادی دلچسپی لیتے دیکھا، حضور کون تھی؟ جب میں نے پوچھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ حضور اٹھ کے بیٹھے اور فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ ختیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، یہ ختیجہ کی سہیلی تھی۔ اور فرمایا جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ آیا کرتی تھی، ختیجہ اس کا پرتک پاک استقبال کرتی تھی، اسے کھجوریں کھلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، پھر یہ باتیں سناتی تھی تو ختیجہ اس کی باتوں کا جواب دیتی تھی۔ فرمایا آج اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی ہے تو ساری یادیں پھر سے تازہ ہو گئی ہیں۔ فرمایا میں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہا ہے جو فاطمہ کی اماں کرتی تھی، میں نے وہی عزت دینی چاہیے ہے جو وہ دیتی تھی۔ اور حدیث کا آخری جملہ اتنا شاندار ہے کہ اس جملے کو یاد کر لیں تو دستور بن جائے ہمارے لیے۔ محبوب نے فرمایا عائشہ حسن العہد من الایمان، تعلق اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حسن العہد من الایمان، اچھے طریقے سے تعلقات نبھانا، وعدے نبھانا، عہد نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بھائیو حضور نے عزت دی، نبی کریم نے وقار دیا، حضور ہر آنے والے کو عزت دیتے، احترام کرتے۔ ہمارے ہاں نا ایک بات چلتی ہے، میری طرح جو لوگ پیر کہلانے لگتے ہیں یا مولوی کہلاؤں، ان کے ایک بات چلتی ہے، کہتے ہیں میں کیسے جاؤں، میں تو کنواں ہوں تو پیاسے خود آئیں، میں خود جاؤں جا کے کسی کو۔ ہمارے ہاں بھی اشتہار چھپتے ہیں، دروازہ دستک دے کے کوئی دعوت نہیں دیتا کہ آج محفل ہے آ جانا، یہ رواج نہیں ہے ہمارا۔ حالانکہ اشتہار چھپانا تو بدعت ہے، چلو بدعت حسنہ کر لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس والی بدعت پر مولوی کوئی نہیں بولے گا، چونکہ سب کے نام لکھے ہوتے ہیں نا، ان کے بھی لکھے ہوتے ہیں، لہذا اس بدعت کا ذکر نہیں کرتے۔ حالانکہ حضور کے زمانے میں اشتہار، صحیح بات کہہ رہا ہوں، اس کا نام نہیں لیں گے، چونکہ ان کا بھی موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے نا اشتہار پہ نام، تو فائدہ ہے، اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ اشتہار چھاپنا تو بدعت ہے، چلے بدعت حسنہ صحیح، دروازے پہ جا کے دین کا پیغام دینا یہ تو حضور کی سنت ہے، لیکن وہ شان میں کمی آتی ہے نا، وہ کیسے کو جائے۔ کہتے ہیں جی ہم جناب کنویں ہیں تو پیاسے خود آئیں، تو نبی پاک نے تو یہ فلسفہ نہیں بیان کیا، حضور تو طائف چلے گئے تھے، حضور تو تبوک چلے گئے تھے، نبی پاک سے بڑا کنواں بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے، ایسا بھی کنواں کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن موج ہے نا ہماری، ہم ان باتوں میں اڑ گئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ جس کا شوق ہوتا ہے وہ تو آ جاتا ہے، لیکن سب کا شوق نہیں ہوتا، کچھ کا شوق بنانا بھی پڑتا ہے، اس کے دروازے پہ جانا بھی پڑتا ہے۔ تو نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عزت دیتے، حضور وقار دیتے، آنے والے کا اکرام کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک بڑا دکھ تھا، میرے بچے بھی مسلمان تھے، پوتے بھی مسلمان تھے، نواسے بھی حضرت صدیق اکبر کے جناب عبداللہ ابن زبیر سے آبی ہوئے، نواسے تھے وہ۔ فرماتے ہیں کہ میری ساری نسل مسلمان تھی، دل کرتا تھا میرے ابا جی بھی کلمہ پڑھ جائیں۔ ان کا نام تھا ابو قحافہ، وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور آنکھوں سے نابینا تھے، اور باپ ہی ہوتا ہے نا۔ جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت آئے ہیں نا، تو کہتے ہیں گھر کے اندر ایک چھوٹا سا گڑھا بنایا ہوا تھا، ٹویا، اس میں اشرفیاں دینار رکھتے تھے اور اوپر میں کوئی موٹا کپڑا ڈال دیتا تھا۔ فرماتے ہیں جس دن میں نکلنے لگا تو میرے پاس بہت زیادہ پیسے تھے، میں نے سارے نکال لیے اور چھوٹے چھوٹے روڑے ڈال دیے۔
اوپر میں نے اس کے اسی طرح بوریا ڈال دیا اور جناب اسماء سے کہا کہ ابا جی نے پوچھا نا کہ ابو بکر سارے پیسے تو نہیں لے گیا؟ دادے پوتیوں کے بھی بڑے سگے ہوتے ہیں نا، پوتریاں نے بھی کچھ چھڑے ہے کہ سارے لے گیا؟ پوچھا نا سارے تو نہیں لے گیا؟ تو تم چپ رہنا، وہ خود اٹھ کے جائیں گے نا تو اوپر ہاتھ لگائیں گے تو ان کو احساس ہوگا پیسے ادھر ہی ہے. یہ حکمت ہے. اتنا وہ خیال کرتے تھے لیکن کلمہ نہیں پڑھتے تھے. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرا بڑا دل کرتا تھا وہ کلمہ پڑھے. ایک دن وہ بول ہی پڑے ہجرت مدینہ کے بعد، کہنے لگے ابو بکر میں مان گیا ہوں تیرے رسول واقعی سچے، چل یار مجھے لے چل میں بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھوں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میری تو عید بن گئی کہ میرا تو گھر بن گیا نا. اب میرے ابا جی بھی وہاں آ گئے جہاں سارا گھرانہ کھڑا تھا. کہا کلمہ پڑھنا چلو. کہتے میں نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑا اور آج جس طرح پکڑا مجھے مزہ آ گیا. سنو اور یاد رکھنا ہمارے لیے تو مشکل ہو گیا ہے، ہم عزت لینے کے قائل ہیں دینے کے نہیں. کہتے ہیں جب میں مسجد نبوی میں حضور کو لے کے آیا، ابر والد کو لے کے آیا نا حضور کی بارگاہ میں، نبی کریم ممبر پہ بیٹھے تھے، ابھی کلمہ پڑھا نہیں پڑھنے آئے ہیں. کہتے ہیں حضور ممبر پہ بیٹھے تھے، میں اپنے نابینا اور بوڑھے والد کو لے کے آیا، نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کسی کو عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. کوئی عرض نہیں، کوئی عرض نہیں. اگر آپ ابا جی کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں تو اپنے ابا جی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی عرض نہیں. اگر قاری صاحب جو مسجد کے امام ہے چلو ہم سے تنخواہ ہی لیتے ہیں، پر قاری صاحب کو نہ دیکھو، اس ممبر کو دیکھو جس ممبر پر وہ بیٹھتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں بھائی، ٹھیک ہے تو چودھری صحیح، ہم تو قاری صاحب کو سوٹ بھی 27ویں کو دیتے. کیوں بھلا 27ویں تے دیندے ہو نا اتنے بھی، اس واسطے کہ کدے سواں کے پا نہ لین، کیونکہ 27ویں تو بعد تے درزی پھڑدا ہی کوئی نہیں. تو کہندے ساڑھے نال دا پا لیا تے نال رل جائے گا، اس کو وہ والا نہیں دینا، 27ویں پہ دیتے. کس کس بات کا ذکر کیا جائے؟ عزیز دوست یاد رکھ اور سمجھ. اور اب تو پیروں سے بڑا شکوہ ہے، بہت سارے پیر بھی کہتے ہیں کہتے مولویاں کول کی ہے. میں کہ خدا دے بندہ جڑا مولوی ہوندا ہے اودے کول ہی تے سارا کچھ ہوندا ہے. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جو میرے عالم بندوں میں سے عالم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو کس قسم کی بات کر رہا ہے؟ بہرحال یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پہ بات کرتا. نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہوئے تو حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے والد کلمہ پڑھنے آئے. یہ لفظ ساری زندگی یاد رکھنا، بھولنا نہ. عرض کی حضور ابا جی کلمہ پڑھنے آئے، توجہ ہے میری بات پر، کلمہ پڑھنے آئے ہیں. پتہ ہے میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرمانے لگے ابو بکر یہ بوڑھے بھی تھے، نابینا بھی تھے، بیمار بھی تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو مجھے بتاتے، میں گھر آ کے انہیں کلمہ پڑھا دیتا. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ لکھا، ادھر دیکھو میری طرف، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو نبی پاک کا لباس پہن لے رب تجھے عزت دے دے گا. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ کئی منڈے پینٹ کوٹ پا کے ساڑھے تے روب پاندے نے، کہندے قاری صاحب تسی پڑھے کنا ہو؟ تو عالم اگر بتائے نا کہ میں درس نظامی کیا، کہندے نہیں وہ تو ٹھیک ہے، پڑھے کنا ہو؟ کمال موقع ہی پہ درس نظامی کے عالم سے پڑھے کنا ہو؟ تیری نظر بی اے پڑھیا ہی بندہ پڑھیا ہوندہ ہے، پاہمیں وہ 6 والی سیپلیاں دے کے پاس ہویا ہوئے. کیا تماشا ہے؟ اس تماشے سے باہر آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر دیکھو میری طرف. میں تو شکوہ کرتا ہوں کئی دفعہ اپنے نعت خانوں سے بھی اور نقیب سے بھی اور قاری صاحب سے بھی، میں کہتا ہوں ساری عزت نبی پاک کے نام پہ، اور تم کہہ رہا ہے چھوٹی داڑھی میں سونا لگوں گا. میں کل حدیث پڑھ رہا تھا بخاری سے، حضرت ابو معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خبیب سے پوچھا کہ نبی پاک زور اور عصر کی نمازوں میں قرات کرتے تھے؟ ادھر دیکھو میری طرف، زور اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ حضرت خبیب کہنے لگے کرتے تھے. کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہنے لگے جب میں نماز پڑھتا تھا تو حضور کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا. اور اگلے لفظ سنو، کہنے لگے زور اور عصر میں میں نے حضور کی داڑھی کو ہلتے دیکھا ہے. نبی پاک کی داڑھی کو چھوٹی ہوئے تو ہل دیے، یہ پوری ہوئے بوٹھتے تاں ہی ہل دیے. چھوٹی داڑھی ہلتی ہوئی نظر، وہ تو تھوڑی ہلتی ہے، داڑھی نہیں ہلتی. تو داڑھی جو سرکار کا طریقہ ہے اس کے مطابق رکھیں، اپنی مرضی کی نہ رکھیں. نبی رکھ جو لی تو چھوٹی والے نے بھی لوگ کا مولوی صاحب ہی کہنا ہے. اور ویسے بھی داڑھی کا تو وزن ہی کوئی نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ یہ وجود کا حصہ ہے، جسم کا حصہ ہے.
حسن ہوتا ہے. حضرت صاحب ہمارے وزن تو نہیں ہوتا پر داڑھی کا حسن ہوتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حضور کا لباس پہن لے. نبی پاک کا ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے آپ نے ملفوظات میں. فرماتے ہیں اورنگزیب عالمگیر بڑا سیانہ بادشاہ تھا. فتاوی عالمگیری 500 علماء کو بٹھا کے لکھوائی اورنگزیب عالمگیری. اور ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیرات احمدیہ جنہوں نے لکھی ہے ان کا شاگرد بھی تھا، مرید بھی تھا. اور حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیں کسی کی سابقہ زندگی اور ہے لیکن جب وہ بدلا تو پھر کیا بدلا. فرمانے لگے کہ ایک دن فجر کی بارش تیز ہو رہی تھی تو میں فجر کی نماز میں لیٹ ہو گیا تو میرے دل میں اچانک خیال آیا پتہ نہیں کو مسجد میں آیا بھی ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا. لیکن فرماتے ہیں جب میں پہنچا تو وقت کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر مجھ سے پہلے پہنچا ہوا. تو میں نے کہا بادشاہ تو بغیر آج سپاہیوں کے آ گیا. کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں اللہ کا گھر سونا نہ رہ جائے. سپاہی بھی نہیں چل رہے تھے جو کہ بارش تیز تھی. یہ ذوق تھا. اورنگزیب کے پاس ایک بندہ آ گیا کہنے لگا بادشاہ میں مداری ہوں، بہروپیاں ہوں، میں روح بدل کے دکھاؤں گا اور تجھ سے انعام لوں گا. اس کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اور بھی کئی لوگوں نے لکھا ہے روح بدل کے دکھاؤں گا تو انعام لوں گا. اورنگزیب کہنے لگا کہ مجھے نہیں تو دھوکہ دے سکتا. وہ تو پاکستان کے بادشاہ نا جن کو بعد میں سمجھ آتی ہے بنا کیا ہے. کہتے پتہ ہی نہیں چلا، تحقیق کریں گے تو پتہ کریں گے. فوراً کمیٹی بن جاتی ہے. پھر وہ کمیٹی کدھر جاتی ہے یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کس کھاتے میں کمیٹی جاتی ہے. تو اورنگزیب عالمگیر سے کہنے لگا میں روح بدل کے دکھاؤں گا، اگر آپ نہ پہچان سکے تو انعام لوں گا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تجربہ کر لو، میں بڑا انعام دوں گا. اورنگزیب ایک دن سفر پہ نکلنے لگے جہاد پہ تو فقیر آیا کرتے تھے بادشاہوں سے مانگنے. اس نے بھی منہ ساری مونچھیں اور داڑھی صاف کر لی اور چہرے پہ سیاہی مال لی، کپڑے پھٹے پرانے پہن لیے. بادشاہ گھوڑے پہ گزرنے لگا تو بھکاریوں نے اپنے اپنے پیالے آگے کیے. اس نے کسی کو 5 روپے دیے، کسی کو 2 روپے دیے. جب بہروپی آیا تو اورنگزیب نے 10 روپے دیے. کہنے لگا تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا، کچھ کر کے آ اگر کچھ کرنا ہے تو. تھوڑے دن کے بعد بادشاہ نے کہا کہ میں نے فوجی بھرتی کرنے ہیں، دوڑ لگانے والے لڑکے چاہیے. اس نے بھی ذرا مونچھیں بڑی کر لیں اور لڑکوں کے بیچ دوڑ لگانے لگا. بادشاہ نے کہا وہ جو نوجوان دوڑ رہا ہے اسے بلاؤ. اس کو بلایا تو کہنے لگا یہ 10 روپے لے، تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے کہا ٹیچر چاہیے بھرتی کرنے ہیں. تو اس نے بھی جنا کیپ پہن لی. سمجھ لیں مثال دے رہا ہوں. اچکن شچکن شیروانی پہن لی، چھڑی پکڑ لی، مونچھیں بڑھا لیں. آ گیا 2-3 بندوں کا انٹرویو ہوا. اس کی باری آئی تو اورنگزیب کہنے لگے 10 روپے دے لے اور نکل جا، میں نے تجھے. دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ ترمذی. محبوب فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے. بادشاہ پہچان لیتا. قصہ مختصر کے 2 سال بیت گئے. بس بات بھی سمیٹ رہا ہوں میں اپنی. 2 سال بیت گئے. 2 سال بادشاہ ایک سفر پہ جا رہا تھا. فوج ساتھ تھی، 10,000 کا لشکر تھا. ایک پہاڑی کے پاس سے بادشاہ گزر رہا ہے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ترچھی سی چٹان ہے، پہاڑی ہے تو لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے ہیں. یہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک درویش بابا بیٹھا، لوگ دعائیں کراتے ہیں. پرانے سارے لوگ یہ اللہ والوں کو مانتے تھے. یہ ڈائریکٹ والے ابھی آئے ہیں، سارے اللہ والوں کو مانتے تھے. اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا میں بھی اچھے کام جا رہا ہوں، میں بھی دعا نہ کرا لوں. بڑی بادشاہ آپ کو پتہ ہے نازک مزاج ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو پیر اور پیر زادے بھی بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں. 6 لوگوں نے ٹیشو پیپر پکڑے ہوتے ہیں پیر صاحب کے بیٹے کے. 4 آدمیوں نے جوتے. پھر یہ شہزادہ کیسے جہاد کرے گا؟ اسی لیے اس کو تھوڑی سی گرمی لگتی ہے تو فٹافٹ مان جاتا ہے، کسی میدان میں کھڑا نہیں رہ سکتا. اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. آمدام برسرے مطلب وہ بادشاہ بڑی مشکل سے بوڑھا بھی ہو گیا، نازک مزاج بھی تھا. اوپر چڑھا پہاڑی پہ. جب اوپر گیا تو پوچھا جناب ملنا ہے پیر صاحب سے. انہوں نے کہا لائن لگی ہوئی ہے، تو بھی لائن میں لگ جا. ہمارے پیر صاحب کا کوئی طریقہ نہیں. بادشاہ امیر غریب سارے لائن میں لگ کے ملتے ہیں. بادشاہ لائن میں لگ گیا. 50 آدمی کھڑے تھے. اب 50 کے بعد باری آئی. عطایات کی حالت میں بابا جی کے آگے بیٹھ گیا. بابا جی کا جبہ کبا دستار. میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی. پھر 2-3 نصیحتیں بھی کر دیں کہ بیٹا دیکھنا اگر کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ ناکامی ہوئی تو مایوس نہ ہونا، کامیابی ملی تو تکبر نہ کرنا.
اور تھپکی دی. بادشاہ الٹے قدم جب غار سے نیچے اترا تو پلو جھاڑ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا آج نہیں نہ پہچانا تو نے, لا میرا انعام, آج نہیں نہ پہچانا. بادشاہ کہنے لگا آج تو مروا دیا یار تو نے, کہاں میں چڑھا کہاں میں رکا, تھک گیا, گرمی کتنی ہے. بہرحال مزہ آیا, اورنگزیب کو دھوکہ دیا, مزہ تیرا پورا آیا. بتا تو کیا لے گا. ہیرے جب سب سے قیمتی ہوتے تھے نا وہ بادشاہ اپنے تاج میں لگوایا کرتے تھے. کہنے لگا وہ جو تیرے تاج میں ہیرے لگے ہیں نا وہ چاہیے. بادشاہ نے کہا یار تو نے اورنگزیب کو دھوکہ دیا, بات بہت بڑی ہے, وہی مل جائیں گے. اس نے تاج اتار کے بیروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگا یہ تو نے مانگا ہے نا, میں جہاد سے واپس آتا ہوں تو دوبارہ آنا, اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا, تو نے حد کر دی. جب اس نے دیا اور بادشاہ نے رخ پھیرا تو بیروپیے نے آواز دی. کہنے لگا بات سن یار. بادشاہ نے چہرہ بدلا تو کہنے لگا اپنا تاج لے جا, ضرورت نہیں. اس نے کہا تجھے کیا ہوا. کہنے لگا نہیں ضرورت, لے جا. بات کیا ہے, 2 سال ہو گئے تجھے محنت کرتے, تو نے کتنے روپ بدلے اور آج ملا ہے تو کہتا ضرورت نہیں. بیروپیہ رو پڑا اور کہنے لگا بادشاہ میں نے اپنے نبی پاک کا لباس نا جھوٹ موٹ پہنا ہے, جھوٹ موٹ کی پگڑی, لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جھوٹ موٹ کی داڑھی, جھوٹ موٹ حضور کا لباس پہنا ہے جھوٹا. اور تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں. اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے, سچ مچ بنوں گا تو رب کیا دے گا. بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے, تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے. خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں, اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے. خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا, وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے. اور اعلیٰ حضرت فرمانے لگے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. عزتیں دروازہ رسول پہ ہیں. باقی کو شخص کہتا ہے میں دولت کے بل بوتے پہ عزت حاصل کر لوں تو وہ تیری دولت کی عزت ہے, تیری ذات کی نہیں. جو کہتا ہے میں کرسی کے بل بوتے پہ عزت حاصل کر لوں تو میاں جب تک تو کرسی میں ہے تب تک تیری عزت ہے. جو شخص کہتا ہے میں کسی کے 7 لاکھ کی عزت حاصل کر لوں تو اس کی ذاتی نہیں. ایک عزت ذاتی ہے, وہ کون سی جو رب رسول عطا کرتے ہیں. اس عزت کی طرف سفر کریں, ان کے طریقے کے مطابق چلیں. میلاد شریف کا مہینہ آ رہا ہے, آج تو ویسے بھی 28 سفر ہے, حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت. ربیع الاول شریف آ رہا ہے, 1 ربیع الاول سے 12. ہمارے ہاں نا سب سے زیادہ کام ہوتا ہے بحث کرنے کا. بحث نہیں کرنی, کام کرنا ہے. جو پوچھے نا جھنڈیاں لگانی ہے کہ نہیں, ان سے کہو تو جھنڈیوں کی بات کرتا ہے, میرا تو دل کرتا ہے تاڑے توڑ کے چھت پہ لگا دو. یہ حضور کا میلاد ہے. سب سے زیادہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. نہیں وعدہ نہیں لے رہا, وعدہ نہیں, آپ نے اپنے لیے پڑھنا ہے. تسبیح لے لیں. کوئی بندہ کہے نا دکھاوے کے لیے پڑھ رہا تو ان کا یار ٹھیک ہے دکھاوے سے. تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو میرا تجربہ ہے کہ چلتی بھی رہتی ہے. آپ ہاتھ میں رکھیں تو انشاءاللہ چلے گی بھی. تو کوئی کہے نا وہ بڑا بابا تسبیح کو ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں, مجھے پڑھنے دو. ایک تو آپ نے یہ کام کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ میلاد شریف کا جب لنگر پکانا ہے نا تو جو 50,000 چودھری دے اس کی صدارت نہیں رکھانی محفل میلاد پہ. جو محلے کے غریب لوگ ہیں انہیں فرنٹ سیٹ پہ بٹھانا ہے. ہماری محفل میلاد میں بھی جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے اس کا سارا کچھ ہوتا ہے. غریب میلاد کی محفل میں بھی پیچھے بیٹھتے ہیں. جن کے کپڑے میلے ہیں انہیں آگے بٹھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ نبی پاک ان لوگوں کو عزت دینے تشریف لائے. اور جب آپ چاول تقسیم کریں نا تو جو چودھری صاحب ہوتے ہیں وہ علماء کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اندر, اور غریب کہتے ہیں اوے تو 2 شاپر لے گئے ہیں. مہربانی کریں غریبوں کو بٹھا کے لنگر دیں, اور ہو سکے تو ان کے گھروں میں پہنچا کے کوشش فرمائیں, میلاد میں عزت دیں. اور تیسری بات, نبی پاک نے سب سے زیادہ بیٹیوں کی بات کی ہے. میرا مشورہ ہے کہ چھوٹی بڑی عید بے شک بیٹی کو نہ دیا کرو, عید میلاد پہ جوڑا ضرور دیا کرو بیٹی, عید میلاد پہ جوڑا دیا کرو. اور بھائیو یاد رکھو, اپنی بیوی کو بندہ لاکھ روپیہ بھی دے تو وہ اتنی تعریف نہیں کرتی, وہ کہتی ہے سارا زمانہ دیتا ہے. بہن کو بندہ 600 کا جوڑا دیا ہے نا کبھی جا کے تو وہ رو کے قبول کرتی اور کہتی ہے میرا بھائی بڑا نیک ہے, میرا خیال کرتا ہے. عید میلاد پہ حضور نے بیٹی کو اور بہن کو اس عید پہ
آپ نے قبل از وقت جانا ہے 12 ربیع الاول شریف سے پہلے، اور جا کے عید دے کے آنی ہے بہنوں اور بیٹیوں کو، اور بتانا ہے کہ اس لیے عید دینے آئے ہیں کہ رسول پاک نے میلاد پہ سب سے زیادہ بات بیٹی اور بہن کی۔ انسانوں کا معاشرہ انسانیت والا معاشرہ تب بنتا ہے جب وہاں اخلاقی پختگی اور اخلاقی بلندی آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس معاشرے پر بڑی رحمت کرتا ہے جہاں لوگوں کے اندر درگزر ہوتا ہے، خودداری ہوتی ہے، معاف کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، سچ بولنے کا شوق ہوتا ہے، لوگ صرف وہ والا رزق کھاتے ہیں جو ان کے لیے حلال ہو۔ تو یہ اخلاقی بلندی جس سوسائٹی میں آ جاتی ہے وہاں خود بخود سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دیکھو میں دودھ لینے گیا تھا خالص نہیں ملا، گھی لینے گیا تھا خالص نہیں ملا، میں بازار سے مسالہ جات لینے گیا تھا خالص نہیں ملا۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ ہمارا مسئلہ اس دن حل ہوگا جس دن جو کام میں کرتا ہوں وہ میں صحیح کر کے کرنا شروع کر دوں گا۔ آپ یہ ڈیمانڈ چھوڑ دیں کہ سارے لوگ فلاں 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 ٹھیک ہو جائے، آپ جو ایک کام کرتے ہیں وہ صحیح کر کے کرنا شروع کر دیں، اپنے کام پر توجہ دینی شروع کر دیں۔ آپ اگر کچھ اور نہیں بیچتے صرف دودھ بیچتے ہیں، آپ دودھ خالص دینا شروع کر دیں، امید ہے گھی والا بھی خالص دینا شروع کر ہی دے گا۔ اپنا کام اگر صرف ٹھیک ہو جائے، اپنی اخلاقی پختگی دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو جو شانیں عطا فرمائیں تو ان میں سے ایک شان یہ بھی دی، فرمایا محبوب ہم نے جو آپ کو اخلاق دیے ہیں تو وہ اعلیٰ ترین اخلاق عطا فرمائے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا۔ اور یہ اخلاق کا بلند ہونا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے۔ جو اخلاقاً مضبوط آدمی ہوگا وہ قیامت میں میرے، اللہ کرے آپ موبائلوں پہ توجہ کم دے اور میرے اوپر زیادہ دیں، آمین تو کہہ دیں، دعا مانگی ہے میں نے۔ اللہ کرے کبھی کبھی موبائل جیب میں بھی جائے، آمین تو کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سکون عطا کرے، اس سے کبھی تھوڑا سا نا ادھر ادھر بھی آپ ہوا کریں، کچھ نہیں فرق پڑتا۔ آپ توجہ کریں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اخلاق اتنی اعلیٰ چیز کا نام ہے کہ فرمایا میرا قرب ملے گا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام ہے، یہ بھی اخلاق کا ایک جز ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا انداز نرم ہو، بڑی علامت ہے، لیکن صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں۔ میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، اخلاق اور ہوتا ہے، ٹریننگ اور ہوتی ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ جہاز کا جو عملہ ہوتا ہے نا وہ ٹریننگ یافتہ ہوتا ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے کہ تمہارے پاس پیسنجر 14,000 والا بھی ہو نا، وہ جو آدمی جہاز پہ ڈیوٹی کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ 2 لاکھ سے زیادہ ہو، اور مسافر جو چڑھا ہے وہ 14,000 کی ٹکٹ لے کے بیٹھا ہے کسی ڈومیسٹک فلائٹ پہ، تو اس کو حکم ہے کہ تو چاہے اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہے اور زیادہ مالدار ہے پر تو نے بولنا اخلاق کے ساتھ ہے، جی جی کرنا ہے۔ دکاندار جو اچھا سیل مین ہوتا ہے وہ کبھی تلخ نہیں بولتا، کبھی نہیں۔ آپ کپڑا لینے چلے جائیں تو وہ جا کے آپ نے اس سے کہا کہ جناب کپڑا دکھائیں، 2 4 5 نہیں وہ 10 تھان کھول دیتا ہے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں وہ یہ نہیں، میں تیرے پاس ہے ہی نہیں جو مجھے چاہیے، تو کہتا نہیں میں نے کچھ پیچھے بھی رکھے ہوئے ہیں، ادھر سے بھی وہ نکال کے لاتا ہے۔ پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ سخت بات ہی کی کہ تجھے کہا تھا نا کہ تیرے پاس وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے، تو پھر بھی وہ ناراض نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں نے نا کچھ دنوں میں مال اور لانا ہے، آئیے گا میں آپ کا مطلوبہ بھی آپ کو دے دوں گا۔ لیکن جب آپ دکان کی سیڑھیاں اتر جاتے ہیں نا تو پھر وہ اصل بات کرتا ہے،
پھر وہ اصل بات کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ سوٹ انہیں ایک لینا ہے، نخرو تک کوئی دے کنے نے۔ اب جو اس نے بات کی وہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ یہ بندہ جب اس نے عہدہ لینا تھا نا، جب اس نے MP بننا تھا، مثال دے رہا ہوں، جب MNA بننا تھا تب تو یہ کچھ اور تھا، اب یہ بدل گیا ہے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے نہیں، یہ عہدہ لینے کے لیے بدلا ہوا تھا، بعد میں اپنی اصل جگہ پہ آ گیا ہے۔ اس وقت بدلا تھا جب اس کو چاہیے تھی، تمہاری ضرورت تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے، پسینے والا آدمی نہیں اچھا لگتا ہے MPA صاحب، لیکن اب مجبوری ہے نا اس کی۔ وہ رات کو جب تنہائی میں اپنے ووٹروں کے ساتھ، خاص لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ تبصرے کرتے ہیں، کہتے تک کو یار کڈا مشکل کام ہے، ریڑی والے دے بھی تردے کرنے پہنتے ہیں۔ یہ مخلص نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ، مخلص ہو تو انداز اور ہو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اخلاق اس بات کا نام ہے ہی نہیں کہ آپ صرف میٹھا بولتے ہیں۔ سنو میرے جوانوں، یاد رکھنا، اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں، اخلاق سچ بولنے کا نام ہے۔ آپ سچ بولیں، آپ صحیح بات کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی۔ یا رسول اللہ مومن کنجوس بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی یہ غلطی پیدا ہو جاتی۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹ بھی بولتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میرا کلمہ پڑھنے والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ یہ اخلاق ہے کہ آپ سچ کتنا بولتے ہیں۔ ہم نے تو اخلاقی طور پر اتنا اپنے آپ کو کمزور کر لیا کہ رشتوں کی بنیاد جھوٹ پہ۔ کیوں اتنی تعریفیں کی آپ نے اپنے بیٹے کی؟ رشتہ کرتے وقت کیوں اتنی تعریفیں کی؟ اتنا آپ نے اونچا کر دیا، اور بعد میں تعریفیں کرنے والا والد کیا کہہ رہا ہے، تعریفیں کرنے والی اماں کیا کہہ رہی ہے؟ جی میں تے آپ بڑا سمجھانی ہے، میری بھی نہیں سنتا۔ تو رشتہ کرتے وقت تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ولی ہے وقت کا، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ کی بنیاد پر رشتہ قائم ہوتا ہے۔ بچی والے بھی اسی طرح کا جھوٹ سچ بولتے ہیں۔ پھر جھوٹ بولنے والے تو اپنے اپنے کمروں میں ہیں، لیکن ان کے لیے جو آپ نے جھوٹ کی بنیاد باندھی تھی وہ ساری زندگی اذیت بن گئی، اس نے پریشان کر دیا، توڑ کے رکھ دیا، چند راتیں بھی سکون کی نہ گزر سکیں۔ اخلاق یہ ہے کہ آپ سچ بولیں، اخلاق یہ ہے کہ آپ کی زبان کبھی بھی کسی کو مس گائیڈ نہ کرے، آپ کا لہجہ کبھی بھی اس طرح کا نہ ہو جس سے نفاق چھلکے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ اس کے مطابق خود اپنے آپ کو ڈھالیں، آپ کے لہجوں میں آپ صحیح بات کریں۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے باغ خواب دکھائے جاتے ہیں، بڑا بڑا کچھ کہا جاتا ہے۔ میں سیرت کا ایک حوالہ دیکھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نا طائف کے ایک سردار نے کہا بڑے بڑے سبز باغ نہ دکھائیں یہ۔ میں اکثر پیران عظام کی خدمت میں بھی ادب سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ مریدوں کو دین بتاؤ، کرامتیں نہ سناؤ، ورنہ خود الجھ جاؤ گے بڑے، پھر وہ کرامت پہ کرامت مانگیں گے۔ میں نا یہاں سے کراچی جا رہا تھا تو لاہور ایئرپورٹ پہ ہی مجھے کچھ تکلیف ہے، زیادہ گرمی برداشت نہیں کر پاتا میرا وجود، مجھے الرجی ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت یہاں گرمی بڑی شدید ہے، تو آپ تشریف تو لا رہے ہیں اور آپ کی طبیعت، تو میں نے کہا اللہ سے دعا کرتے ہیں نا اللہ بارش عطا کرے، ٹھنڈ ہو جائے۔ تو ہمارا جہاز لینڈ کیا ہی تھا کہ وہاں بارش ہو رہی تھی، تو وہ نا ٹیلی فون پہ ایک دو کو بتانے لگ گئے کہ حضرت صاحب نے دعا کیا تو آتے ہی بارش ہو گئی ہے۔ میں کیا ان ہور نہ کسی نے دسی، یہ مسئلہ خراب نہ کر دینا، ایسا نہ ہو کہ یہ تو اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا، ہو گئی اس کی حکمت تھی، دعائیں قبول کرتا ہے، میرے جیسے گناہگاروں کی بھی کرتا ہے، اس کی رحمت پہ امید ہے، جب مانگے وہ دیتا ہے اپنے فضل سے۔ لیکن آپ اس پر قائم ہو جائیں کہ یہ جو کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے، یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، اس سے دشواری بڑھتی ہے۔ سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہانیاں، اور ہمارے لیڈر اللہ خیر کرے وہ تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں ہمیں تو پتہ نہیں انہوں نے کس چکر میں ڈالا ہوا ہے، جو کل تک مہنگائی کے خلاف جلوس نکالتے تھے وہ اب مہنگائی کے حق میں دلیلیں دینے لگ گئے، کہتے ہیں یہ مجبوری ہے۔ اور وہ جو کہہ رہے تھے پچھلی دفعہ کہ ہم آتے ساری فلانا فلانا کام کر دیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں دوبارہ لاؤ پھر کریں گے۔ اور نہ اس طرح کریں، آپ قوم کو سیدھی بات بتائیں کہ خزانے میں کیا ہے، کتنا وقت لگے گا، کس طرح کر کے چیزیں۔ میں لوگوں کے اندر تلخی بڑھ گئی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ
اب تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کپڑے پھاڑیں گے ایک دوسرے، یوں محسوس ہوگا جیسے ماحول میں شدت بڑھا دی ہے۔ سبز باغ نہ دکھاؤ، سچ بولو، یہ اعلی اخلاق کی علامت ہے، سچ بولو۔ دیکھو طائف کے ایک سردار نے میرے نبی پاک علیہ السلام سے کہا اگر آپ کو حکومت مل گئی تو کیا ہم بھی اس میں حصے دار ہوں گے، ہمیں بھی عہدے ملیں گے؟ اب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور حکومت ملنے کی خبریں پہلے سنا رہے ہیں۔ حضور تو حال یہ ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام تو خندق میں چٹان پر ایک کدال مارتے ہیں، ایک ہتھوڑا مارتے ہیں تو کہتے ہیں لو بھائی شام بھی فتح ہو گیا، دوسرا مارتے ہیں تو کہتے ہیں لو بھی ایران بھی فتح ہو گیا، تیسرا مارتے ہیں تو کہتے ہیں روم بھی فتح ہو گیا۔ اور حضور تو ہجرت کے سفر میں جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں سراقہ بن مالک سے کہ کیسر روم بھی فتح ہوگا، اس کے کنگن بھی آئیں گے، وہ تیرے ہاتھوں میں پڑیں گے۔ اتنی بڑی بڑی خبریں حضور رکھتے ہیں اور دیتے ہیں کہ دنیا فتح ہوگی، لیکن جب اس نے کہا نا، اب لوگ بڑی بڑی باتیں نہیں سناتے، جھوٹ بولتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، لیکن حضور نے سیرت کیا دی جب اس نے کہا کہ ہمیں بھی موقع ملے گا اس میں، تو یہ میرے کریم کا انداز ہے بات کرنے کا۔ حضور فرمانے لگے میں تمہارے سوال کے جواب میں صرف اتنا کہتا ہوں، تم نے کہا حکومت میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا، پر میں یاد رکھو حکومت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ عطا فرماتا ہے۔ بس یہ محتاج جملہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ جسے رب دیتا ہے اسے ملتی، ہم تمہیں کوئی بات کیوں دکھائیں؟ ہمارے ہاں سچ بولنے کا جب چلن ہو جائے گا نا، ایک سردار تھے، امام راضی نے لکھا ہے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے آئے اور کھل کے بات کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 4 بیماریاں ہیں، 4 گناہ ہیں معاذ اللہ میرے اندر، اور میں خود بھی تنگ ہوں اپنی ان 4 باتوں سے۔ حضور میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ 4 چیزیں میری جان نہیں چھوڑتی۔ ایک تو معاذ اللہ میں چوری کا عادی ہوں حضور، ایک میں شراب کا رسیہ ہوں معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، ایک میں عورتوں کی طرف جاتا ہوں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ میں بات بات پہ جھوٹ بولتا ہوں۔ حضور میں چھوڑ نہیں سکتا، اور شیدائی ہوں کہ آپ کا کلمہ بھی پڑھ جاؤں۔ تو میرے کریم فرمانے لگے دیکھو یہ میرے محبوب کا انداز ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے بات کرنے کا، ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالوں تے گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ کیا انداز ہے حضور نے نا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا تھپکی دی، یوں پشت پہ پیار کیا، اور حضور نے نا پیار کر کے فرمایا 4 نہیں چھوڑ سکتے تو ایک تو چھوڑ سکتے ہو نا، ایک چھوڑ دو گے؟ وہ کہتے ہیں میرے دل میں اب بات گھومنے لگی کہ شراب بڑی حرام ہے، نجس ہے چھڑوائیں گے، چوری بڑی خطرناک ہے، کسی کے حق پہ ڈاکہ ہے یہ چھڑوائیں گے، پھر خیال آتا تھا کہ بد نکاحی بڑا جرم ہے یہ چھڑوائیں گے۔ ہمارے ہاں لوگ چوری کو تو جرم سمجھتے ہیں، جھوٹ کو کہاں کو جرم سمجھتا ہے؟ سیانے بندے سے پوچھے نا کہ جھوٹ بولا تو کہتے نہیں وہ تو سیاسی بات کی تھی، تو ختم ہو گئی۔ اور عام آدمی سے پوچھیں، عام غربا سے آپ نے جھوٹ بولا، کہتے نہیں میں نے تو بہانہ کیا تھا۔ بھئی آپ نے جھوٹ بولا تھا، بس آپ نے جھوٹ کا نام بدل کے بولا ہے وہ جھوٹ ہی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کسی مجبوری میں کبھی کسی نے اپنے بیٹے سے کہا ہوگا، مجبوری میں کسی کے پیسے دینے ہوں گے، کوئی بندہ ویسے تنگ کرتا ہوگا، کسی مجبوری میں ایک دفعہ کہہ دیا پتر، اسے جا کے کہہ میں گھر کوئی نہیں، ایک دفعہ آپ نے کہا، شاید مجبوری میں کہا ہو، پھر ساری زندگی آپ روئیں گے کہ پتر میرے ساتھ تو سچ بولنا، تو لاہور جاتا ہے تو بیٹا مجھے لاہور کا بتا، روتا ہے باپ، لیکن وہ ایک دفعہ آپ نے جھوٹ کی عادت ڈالی وہ زندگی بھر جاتی نہیں۔ تھک گئے منت کر کر کے، یہ اتنا بڑا اخلاقی جرم ہے۔ وہ تاجر کہتے ہیں، وہ سردار کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ ان 3 برائیوں میں سے کوئی چھڑوائیں گے
حضور نے فرمایا تو اس طرح کر، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ نہیں بولنا، جو بولنا ہے سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ کہتے ہیں میں تو سمجھتا تھا یہ شاید سب سے چھوٹا جرم ہے، اور حضور نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دے۔ کہتے ہیں میں نے کہا جی ہو گیا وعدہ، پڑھ لیا کلمہ، گھر آ گیا، شراب کے قریب گیا تو دل میں خیال آیا اگر شراب پی کے مسجد میں جاؤں گا اور کسی صحابی نے بو سونگ کے کہا کہ شراب پی ہے، جھوٹ تو بولنا نہیں اور سچ بولوں گا تو شرمندہ کتنا ہوں گا کہ یہ حالت لے کے حضور کی بارگاہ میں آیا۔ کہتے ہیں اٹھائی بوتل دیوار سے دے ماری، پھر کسی کا مال رات کو نظر پہ آ گیا۔ ابھی مجھے صاحب بتا رہے تھے کہ ابھی آتے آتے بھی کسی کا بٹوا چوری ہو گیا۔ دیکھو کتنی کو دیر کھائے گا کو بندہ، اگر کسی نے کسی کا موبائل لے لیا، پیسے لے لیے، کتنی وہ ملا رومی کہتے ہیں کہ چور تھا تو اس کا بیٹا کہنے لگا کئی دنوں سے فاقہ ہے ابا جی تو چوری کرنی ہے۔ اس نے کہا وہ جو سامنے گھر ہے نا یہاں دیا جل رہا، وہاں سے چوری کر لا۔ کہنے لگا ابا جی اتنے مالدار تو نہیں ہے۔ کہنے لگا پتر کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، میں نے کئی دفعہ چوری کی ہے۔ تو اس کا بیٹا کہنے لگا ابا تو نے وہاں کئی دفعہ چوری کی ہے، تیرے گھر دیا نہیں جلا لیکن وہاں تو آج بھی جل رہا ہے۔ کبھی ناجائز پیسوں سے بھی دیے جلے ہیں، کبھی چوری کے پیسوں سے بھی دیے جلے، ایسا بھی کبھی ہوا؟ کبھی نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بچوں کا حق مار کے اپنے گھر لے آئیں اور پھر آپ کا بچہ بڑی تعلیم حاصل کر جائے، اخلاقی بلندی لے جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کے بچے بے سکون ہوں اور آپ اپنے گھر میں سکون سے سو جائیں؟ آپ جائز پیسے لائیں تاکہ گھر میں پیسے بھی آئیں اور سکون کی نیند بھی آئے، تاکہ وہ مال آئے جو ذہن کو کھولے، کند ذہن نہ بنائے۔ کہتے ہیں کہ میں چوری کے قریب جانے لگا تو خیال آیا اگر صبح لوگوں نے پوچھا چوری کی تو نہیں تو جھوٹ تو بولنا نہیں نا، اور سچ بولوں گا تو بنے گا کیا؟ کہتے ہیں تینوں کام گئے، پھر میرے دل میں خیال آیا میں اس عورت کی طرف بڑھا جہاں میں جاتا تھا، اس رستے جا رہا تھا تو ایک جگہ تو یوں بھی لکھا ہے کہ اس نے پوچھا مسلمان تو نہیں ہو گئے؟ سنا ہے مسلمان ہو گئے۔ اور ایک یہ ہے کہ کہتے ہیں جاتے ہی دل میں خیال آیا اگر وہ پوچھے گی مسلمان ہو گئے ہو، اگر کہوں گا ہاں پھر کیا بنے گا؟ مسلمان ہو کے یہ کام کرتا ہوں، اور اگر کہوں گا نہ تو جھوٹ تو بولنا ہی نہیں نا۔ حضور نے منع کیا ہے، فرماتے ہیں میرے باقی تینوں بھی چھوٹ گئے۔ میں آ کے مسجد شریف میں بیٹھا اور حضور کا چہرہ دیکھ کے درود پڑھنے لگا، اور میرے دل سے بار بار آواز آتی تھی کریم تیرے کرم کے صدقے جاؤں، ایک جھوٹ چھڑوایا ہے میرے سارے ہی گناہ چھوٹ گئے ہیں، سارے چھوٹ گئے۔ اپنی زندگی کے اندر سنیں جی، سنیں، اللہ آپ کو جزا دے، مجھے موقع دیں، وقت کم ہے۔ ایک تو سچ بولیں، اپنے گھر آ کے بھی سچ بولیں، اپنی گھر والی کے ساتھ بھی سچ بولیں۔ رشتے پیسوں سے نہیں ہوتے، اعتماد سے ہوتے ہیں۔ سچائی والی زندگی گزاریں۔ دوسرا حضور نے ہمیں ایک اخلاق بڑا سکھایا، وہ یہ ہے کہ رزق ہمیشہ پاک صاف کھائیں۔ رزق ناپاک ہو نا، رزق ناپاک ہو تو وہ بیماری لائے نہ لائے بے سکونی ضرور لاتا ہے، بے قراری ضرور لاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جب کسی نیک آدمی کے گھر سے کھانا آتا تھا نا حلال رزق، تو امام صاحب زیادہ کھاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے حضور آپ روٹین سے زیادہ کیوں کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں یار یہ رزق اتنا حلال ہے، جہاں جہاں جاتا ہے نور ہی بنتا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو حرام لقمہ ہوتا ہے نا، پیسے زیادہ نہیں ضروری ہوتے، پیسے برکت والے ضروری ہوتے۔ پیسے زیادہ ہوں لیکن ان میں برکت نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا، لاکھوں آئے تھے اللہ جانے کدھر گئے۔ لیکن وہ برکت والے ہوں نا، برکت والے، تو کلو کھجوریں دی تھی نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ، اور کہا تھا دیکھنا نہ اندر کیا ہے، بس کھولتے رہنا کھاتے رہنا۔ فرماتے ہیں حضور کا زمانہ ظاہری بھی ساری کھائی، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی ساری کھائی،
حضرت عمر کا زمانہ 10-11 سال کا نکالتا رہا اور کھاتا رہا. اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. کھاتا رہا. وہ تو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں وہ برتن گم ہو گیا، ورنہ رزق تھوڑا ہو برکت والا ہو. وہ دور اچھا تھا یار، جب اماں سویرے سالن دے کے کہتی تھی کہ ہور نہیں ملنا، دوجیاں نو بھی دینا ہے. وہ دور اچھا تھا جب اماں رات کو کہتی تھی نا کہ اتو لیاؤ نہ کڈ کے اور رات دیا روٹیاں تھوڑا جہا پانی لائیے تے انہاں نو گرم کریے، رزق ضائع نہیں کریے. وہ بڑا اچھا زمانہ تھا. جب ابا جی کہتے تھے لو پترو بچیو میں تانوں پڑھولے چ دانے پاتے جے تے ماں تہاڈی مرتبہ نے 4 پاتا جے. ہن تانوں پرواہ. کتنا اچھا تھا دور، بخار ہی نہیں چڑھتا تھا، لوگ دیر دیر تک پتہ ہی نہیں چلتا تھا کوئی بیمار ہو گیا. اعلیٰ غذائیں، ہوٹل سجے ہوئے، برگر کی دکانیں سجی ہوئی، پیزے آ رہے ہیں، لیکن تلخیاں ہیں کہ جان نہیں چھوڑتی، سکون ہے کہ قریب نہیں آتا. بے ہنگم سوسائٹی، بکھرا اور الجھا ہوا معاشرہ، حلال اور طیب روزی. پتہ ہے رزق حرام نقصان کیا کرتا ہے؟ او میرے دوستوں میں بات کہنے لگا ہوں، خدا را ضائع نہ کرنا. پتہ ہے رزق حرام نقصان کیا کرتا ہے؟ پتہ ہے رزق حرام نقصان کیا کرتا ہے؟ رزق حرام بندے اور رب کا رشتہ کمزور کرتا ہے، اللہ سے رشتہ کمزور. وہ مالک جو گناہگاروں کی بھی قبول کرتا ہے، خطا کاروں کی بھی قبول کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ دعا مانگ رہا ہے، تو فرمایا یہ دیر تک بھی دعا مانگتا رہا تو اس کی قبول نہیں ہوگی. حضور رب تو کریم ہے، وہ تو کرم کرتا ہے. فرمایا نہیں قبول ہوگی. وجہ؟ فرمایا جو اس نے کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے، جو اس نے کھایا ہے وہ حرام پیسوں کا ہے، جو اس نے پیا ہے وہ حرام پیسوں کا ہے. اور جب یہ حرام پیسوں کا سارا کچھ ہو پھر جتنا مرضی کشکول بڑا کر کے دعا مانگی جائے وہ قبول. اس سے بڑا بھی کوئی نقصان ہوگا کہ اللہ سے رشتہ کمزور ہو جائے. دعائیں جو مومن کا ہتھیار ہیں اسی سے بندہ محروم ہو جائے. لقمہ حلال طیب. ہمارے ہاں ترتیب بدل گئی ہے. ہم رزق کے معاملے میں او بھائی اگر گوشت مردار جانور کا ہو کھا لیں تو الٹی آ جاتی ہے نا جی. وہ کسی نے کان میں کہا کہ مردار ہے، تو اگر 5 لاکھ حرام ہو تو پھر بھی الٹی آنی چاہیے. اگر 20 لاکھ حرام کا ہو تو وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ عجیب کرائیٹیریا ہم نے بنایا ہے، عجیب ہم نے میرٹ بنایا ہے. ایک شخص نے ایک مہنگا جوتا کہیں گرا ہوا دیکھا، 1 پاؤں ملا اسے، مہنگا جوتا تھا، تو وہ اس نے شور کیا یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے. تھوڑا سا وہ ڈھونڈ رہا ہے یہ مالک کون ہے، اس کا ڈھونڈ رہا ہے. تھوڑا سا آگے گیا تو اسے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا، پھر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا. اس طرح کا تقویٰ نہ اختیار کریں. آپ دیانت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. تیسری اور آخری بات جو آپ سے بڑی گزارش کرنی ہے آپ کی خدمت میں، پھر بات کو سمیٹنا ہے. ایک تو سچ بولیں، رزق حلال کھائیں، اور دوسرا دوسروں پر زیادہ توجہ نہ دیں، اپنے اوپر زیادہ توجہ دیں. ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تقریریں کرنے لگ جاتا ہے نا بندہ، بعض و نصیحت کرنے لگ جاتا ہے، لکھنے لگ جاتا ہے، تو اسے کئی دفعہ نا محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی نیک آدمی ہوں. مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، ایک شخص نے کہا تھا حضرت عمر سے کہ میں تقریر کیا کروں. فرمایا نہیں تو رہنے دے. کہا جناب میں نے کتاب و سنت کو پڑھا ہے. تو آپ فرمانے لگے تقریر کرتے وقت کئی دفعہ بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں نیک ہوں. تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. ہم نے نا زیادہ توجہ دوسروں پر دینی شروع کر دی. جب انسان کی توجہ اپنے آپ سے ہٹ جاتی ہے نا، کوئی بھی چیز ہے جب تک آپ اس پر توجہ دیتے رہتے ہیں وہ چیز ٹھیک رہتی ہے. ہماری توجہ دوسروں پر زیادہ ہو گئی ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کہاں پہنچ گیا ہے، فلانا کدھر چلا گیا ہے. ہماری توجہ جب تک اپنے اوپر تھی تھوڑی سی، ماحول اور تھا،
हमें सब का पता होता है फलाना क्या कर रहा है, पैसे कहाँ से कमा रहा है। कुछ थोड़ी तवज्जो अपने ऊपर करें, अपने आप से पूछें कि वो भी तो दौर था ना जब तू पक्का नमाजी था। अपने आप से पूछें कि एक टाइम वो भी तेरे ऊपर गुजरा है जब तेरा दिल बड़ा नरम था लोगों के लिए। सवाल करें अपने आप से कि वो दिन किधर गए जब मेरा तहज्जुद पढ़ने को दिल करता था। रमज़ान शरीफ के दिन फजीलत वाले हैं, लेकिन अहकाम जो रमज़ान में हैं वो रमज़ान के बाद भी हैं। मेरी बात की समझ आ रही है? रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, लेकिन नमाज रमज़ान में भी फ़र्ज है, रमज़ान के। मैंने ईद के बाद कहा था दोस्तों से, ईद से पहले भी कहा था, और राशन वंडन वाले और लोगों ईदों बाद भी भुख लग दीजिए। गरीब को ना बाद में भी ज़रूरत होती है। ईद गई है, रमज़ान गया है, ईद गुजरी है, तो शादियों का सीज़न आया है। मुसलमान नेकी करें, जब बेटी की शादी का पैगाम आए तो सस्ता कर दे सामान, थोड़ा रिलीफ दें बच्ची के बाप को, थोड़ी आसानी दें, अपने अमाल पर तवज्जो करें। सारी की सारी तवज्जो सामने वाले पर। लोग तल्ख भी आएंगे आपके पास, सारे लोग ठीक नहीं आएंगे, पर आपने बंदा देख के नेकी करनी है कि रब रसूल को देख के करनी है। अपने ऊपर थोड़ी तवज्जो। हमारी तवज्जो ज्यादा दूसरों की जानिब हो गई है, दूसरों की जानिब। उसका नुकसान हमें यह हुआ है कि हमारी अपनी तरबियत में कमी आई है, अपनी रूहानी तरक्की रुक गई है। बस बात खत्म करने लगा हूं। हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम से एक दफ़ा फरमाया गया था कि आपकी बस्ती में जो सबसे नेक आदमी है ना, उसे ढूंढ के लाएं। अब जिसे हजरत मूसा नेक कहेंगे वो कितना को नेक होगा? हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अर्ज की मालिक, ये मैं बंदा ढूंढ के लाया हूं, ये सबसे नेक है। अब हुक्म हुआ इस बंदे से कहें कि ये बस्ती में से सबसे गुनाहगार आदमी ढूंढ के लाए। मुझे बताएं, अगर ये ड्यूटी मेरी लगती गुनाहगार बंदे ढूंढने की, या आपकी लगती, तो या मैंने खुद नेक बचना था, या जो मेरे पीछे हाथ बांध के चलता है उसने नेक बचना था। बाकी तो अल्लाह खैर करे, और नेक है ही कोई नहीं। हजरत मूसा ने उस नेक आदमी से कहा कि अब आप गुनाहगार को ढूंढ के लाएं, तो उसने हाथ बांध दिए, कहा हुजूर मुश्किल काम है। कहा आपने ही ढूंढना है। अल्लाह के पैगंबर का हुक्म मिला। उस शख्स ने कहा मुझे 3 दिनों की मोहलत दें। 3 दिन की मोहलत दी। मैं चौथे दिन मुकर्ररा वक्त पर फलां जगह हाजिर हो जाऊंगा। 3 दिनों के बाद गुनाहगार को ढूंढ के लाना था। किसे ढूंढ के लाए? अपने ही गले में रस्सी बांधी और हजरत मूसा के हाथ में थमा के अर्ज की, हुजूर कुछ लोगों की गलतियां नजर आई थी, पर उनका मुझे सिर्फ शक था कि ये इसमें गलती है। वो शक था, लेकिन जो मेरी गलतियां हैं वो तो पक्की है ना, वो तो मुझे यकीन है ना ये मुझसे हुआ है। लिहाजा इस बस्ती का सबसे गुनाहगार मैं ही हूँ। रब की तरफ से पैगाम आया, मेरे कलीम से फरमा दें कि तेरा जो अल्लाह की बारगाह में मकाम है वो इसी आजिज़ी की बरकत से ही तो है। यही तो वजह है जो तुझे मकाम मिला। कुछ तवज्जो ना अपने ऊपर भी करें, रोज अपना जायजा लें। रोजाना आज को 10 मिनट मुझे मिले हैं कि मैंने कोई तिलावत की हो, कोई 20 मिनट मिले हैं मुझे कि मैंने अल्लाह से दुआएं मांगी हों, कोई मुझे आज मौका मिला है कि मैं कुछ चंद 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ सका हूँ। कुछ अपने मामलात को खंगालें। सारा कुछ कर रहे हैं, पर कुछ बच्चों के लिए है, कुछ यारों के लिए है, कुछ दुनिया के लिए है, कुछ दुनिया को दिखाने के लिए है, और सबसे ज़्यादा दौलत कमाने के लिए। अपनी रूहानी तरक्की में हम कमज़ोर हो गए। इस पर गौर करेंगे तो बालिदगी नसीब होगी।